اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے روگردان کر دیا، اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے جس پر وہ پہلے تھے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب بھی، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے، یعنی اس پر لگا دیتا ہے۔ مسلمانوں، جس طرح ہم نے تم کو صحیح قبلہ بتا دیا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم عام لوگوں پر گواہ ہو اور پیغمبر تم پر گواہ ہو، اور تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے اسے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تحویل قبلہ ان لوگوں کے سوا جنہیں اللہ نے خاص ہدایت دی ہے اور سب پر بہت گراں تھی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، تحویل قبلہ کی خاطر تیرا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ضرور اب ہم تمہیں موڑ دیں گے اس قبلہ کی طرف جو تمہیں پسند ہے۔ بس اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے، اور اہل ایمان تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ نماز پڑھتے وقت اسی طرف کیا کرو۔ جن لوگوں کو آسمانی کتاب یعنی تورات وغیرہ دی گئی ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا فیصلہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے سارے معجزے یعنی دنیا جہان کے سارے دلائل پیش کر دیں، تب بھی وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ان کی قبلہ کی پیروی کریں گے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی قبلہ کو نہیں مانتے ہیں اور نہ پیروی کرتے ہیں، اور اس علم کے بعد جو من جانب اللہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات وغیرہ دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ اے رسول، تحویل قبلہ وغیرہ برحق ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، لہذا ہرگز شک و شبہ کرنے والوں یا جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ نماز کے لیے منہ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس نزاع کو چھوڑ دو، پس تم بڑھ چڑھ کر نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جزا اور سزا کے لیے ایک جگہ لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ جب بھی کہیں نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف رکھیں، بے شک یہ تبدیلی قبلہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ اور آپ جب بھی کہیں نکلیں تو نماز کے وقت اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف ہی موڑیں، اور اے مسلمانوں، تم بھی جہاں کہیں ہو نماز کے وقت اپنے منہوں کو اسی مسجد الحرام کی طرف ہی کر لیا کرو۔ اس حکم کی بار بار تکرار سے ایک غرض یہ ہے تاکہ لوگوں یعنی مخالفین کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے سوا ان لوگوں کے جو ظالم ہیں کہ ان کی زبان تو کسی طرح بھی بند نہیں ہو سکتی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ دوسری غرض یہ ہے کہ تم پر میری نعمت تام اور تمام ہو جائے، اور تیسری غرض یہ ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، یہ تحویل قبلہ تم پر ایسا احسان ہے جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں بد عقیدتی، بد عملی اور بد اخلاقی، نجاست اور کثافت سے پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔